اور یہ جو مجلس میں آپ بولتے ہو شرم کر کے نہ بولا کرو، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نہ بولا کرو، فخر سے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے یا علی مدد کہا کرو، کیونکہ آہستہ اپنے پیروں کا نام وہ بتا لیتا ہے جس کو اس کے پیر نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ شاباش شاباش، اس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا، ہمارے پیروں نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا، ہمیں ہمارے پیروں نے کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا، اور ہمارے پیر ایک نہیں کتنے 12، امام حسین بادشاہ کو سے عطا ہے 12 کے 12 جیاد، جسے سمجھ آئے بولو میرے ساتھ ساتھ نہیں لگا، 12 کے 12 جیاد، 12 کے 12 سید، 12 کے 12 تیار تاغر۔ اور اگر آپ چاہتے تو ذاکر کی جو طاقت ہوتی ہے وہ آگے والے سننے والے لوگ، میں آپ کی طاقت سے فکرہ کیا لیتا ہوں، ہم نے جنہیں اپنا پیر مانا، عزت حسین ابن علی کی قسم انہی فکروں پر قبلہ کو اللہ سے تو سلامتی عطا فرمائے۔ مجلس کی زینت ہے، میرے استاد کے بھی موسم، میرے بھی موسم، ہر مجلس میں میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں انہی کی دعا سے، سادات الزام کی دعا سے اپنے پیروں کا شجرہ بتا کے جانے لگا ہو۔ دنیا سنے ہمارے پیروں کا شجرہ، عزت حسین ابن علی کی قسم ہمارے پیروں سے نبیوں کا شجرہ بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، نبی بھی میرے پیروں کے، میرے نبی بھی میرے پیروں کو ماننے والے ہیں۔ میرے علی کا شجرہ سننا، میرا کون کون سا علی، کون کون سا میرا مالک ہے۔ ہمارا پہلا پیر کا نام علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، تیسرے حسین، چوتھے علی زین العابدین، پانچویں محمد باقر، چھٹے جعفر صادق، ساتویں موسیٰ کاظم، آٹھویں علی رضا، نویں محمد تقی، دسویں علی نقی، بجار حسن عسکری، بارہویں امام مہدی، امام مہدی بیٹے ہیں حسن عسکری کے، حسن عسکری بیٹے ہیں علی نقی کے، علی نقی بیٹے ہیں محمد تقی کے، محمد تقی بیٹے ہیں رضا کے، رضا بیٹے ہیں کاظم کے، کاظم بیٹے ہیں صادق کے، صادق بیٹے ہیں باقر کے، باقر بیٹے ہیں علی زین العابدین کے، علی زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین اور امام حسن دونوں بھائی بیٹے ہیں علی کے۔ مہدی کی ماں کا نام نرجس بطول، حسن عسکری کی ماں کا نام سوسر بطول، علی نقی کی ماں کا نام شفیقہ بطول، رضا کی ماں کا نام حمیدہ بطول، صادق کی ماں کا نام ام فروہ، باقر کی ماں کا نام فاطمہ بنت حسن، علی زین العابدین کی ماں کا نام شہر بانو، امام حسین اور امام حسن دونوں بھائیوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد، علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد۔ جاؤ چیلنج کر کے میں کہہ رہا ہوں، ہم جنہیں پیر مانتے ہیں میں ان کی ماں کے نام بتا رہا ہوں، جنہیں تم مانتے ہو کسی کے باپ کا نام بتاؤ۔ جی علی کے ذکر میں خوش ہونے والوں، علی کا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اب جو ہے صاحب علی ہر بندے کا مقدر نہیں، اما شریف ہو تو علی اچھا لگتا ہے۔ اب جو ہے صاحب جی علی علی کرو، ہم وہ قوم نہیں جو ہر وقت روتی رہے، روتے ہر وقت روتے نہیں، ہم نے جنہیں مانا ہے انہوں نے ہمیں رونے کی تمیز بھی سکھائی، ہنسنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ جی انہوں نے رونے کی تمیز بھی سکھائی، ہنسنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ ہمیں پتہ ہے رونا کب ہے، اصل کب ہے؟ اصل میں یہ جو مجلس ہے، نام ہے مجلس آزاد، اصل رونے کے لیے
لیکن ہم اسی رونے کے صدقے میں اس خاندان کے فضائل پڑھ لیں. جس خاندان کے فضائل رحمان پڑھے, توجہ ہے جی, جس کے فضائل قرآن پڑھے, وہ میرا بادشاہ علی جو فرش پہ بیٹھ کر عرش پہ حکومت, جس کے چہرے میں زیارت مصطفیٰ کے لیے معراج کر, جس کے بغیر نہ 4 مکمل ہو نہ 5 مکمل ہو, وہ میرا بادشاہ علی. جو علی آئے کعبہ میں, کائنات کا پہلا اور آخری بچہ, وہ میرا بادشاہ علی. علی کعبہ میں آئے اور 3 دن تک سرکاری مہمان بن کے رہے. آپ فکرہ نہیں سمجھے جی, سرکاری مہمان. کیا جی, علی 3 دن تک اپنی ماں کے ساتھ کعبہ میں آئے, سرکاری مہمان بن گئے. علی کا ثانی پیش کرو, نہیں تب دیکھیں میرے بادشاہ کا کوئی ثانی پیش کرو. علی 3 دن تک رہے. چیلنج ہے, دعویٰ ہے, تم 3 دن کو چھوڑو, کعبے کو بھی چھوڑو, اپنے تازہ پیدا ہونے والے بچے کو لے کر 3 دن نہیں 3 گھنٹے مسجد میں لے کر بیٹھ کے دکھاؤ. شاباشی میں سمجھ آ گئی. 3 گھنٹے لے کر بیٹھ کر دکھاؤ. نہیں بیٹھ سکتے جی, اس لیے کہ بچے کو نہ طہارت کا پتہ ہے نہ نجاست کا پتہ. وہ اپنے کپڑے بھی نجس کرے گا اور اٹھانے والے کے کپڑے بھی نجس کرے گا. 3 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے. علی تو 3 دن تک رہے. علی تو 3 دن تک رہے. مقابلہ علی سے کرتے ہو اور پھر تمہارا مقابلہ بھی کیسے. تم جب آئے, قرآن نے تمہاری تعریف کی کہ جب تم ماں کے شکم سے خارج ہوئے تھے تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا. جاؤ نیاز حسین مولانا واسطہ دے جاؤ. جب تم ماں کے شکم سے خارج ہوئے تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا. آنے والا یہ انسان, آنے والا یہ بچہ قبلہ جی اتنا جاہل تھا کہ اسے یہ بھی نہیں پتا مجھے کس نے اٹھایا, مجھے کس نے اٹھایا. ماں کا پتہ نہیں, باپ کا پتہ نہیں. فکرہ سمجھ جاؤ تم اگلا فکرہ کہو. یہ آنے والا بچہ اتنا جاہل تھا, ماں کا پتہ نہیں, باپ کا پتہ نہیں, ماں کا پتہ نہیں, باپ کا پتہ نہیں. میں بھی تو تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں, پتہ باپ کا نہیں, مقابلہ علی سے کرتے ہو. پتہ باپ کا نہیں, مقابلہ علی سے کرتے ہو. جب تم دنیا میں آئے قرآن نے تمہارا تعارف کیا, تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا. میرا بادشاہ علی وہ کائنات کا سلطان ہے جو کعبے میں آیا, مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آ کر مصطفیٰ سے فرماتا ہے یا رسول اللہ, ارشاد فرمائیے آپ کا نوکر توریت پڑھے, زبور پڑھے, انجیل پڑھے یا قرآن پڑھے. تو مائے تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا. علی فرما رہے یا رسول اللہ, توریت پڑھوں, زبور, انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں. بھائی سارے تم کر گئے, کس کا دعویٰ؟ میرے بادشاہ کا. کیوں شاید کہا کہ قرآن پڑھوں. اب اگر ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو علی کے فضائل میں جلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کیا کرے, ہر فضائل اللہ نے علی کے مقدر میں لکھ دیا. ہمارے پاس تو کوئی فضیلت ہی نہیں, ہر فضائل اللہ نے علی کے مقدر میں لکھ دیا. آپ جاگے تو آپ کی طاقت کے ساتھ میں علم منحوس مقدر والوں کو شاید اپنے مولا کے مقدر کی تفسیر کروانے لگا ہو. جیسے اللہ نے علی کے صدقے میں بولنے کی طاقت دی ہے, وہ بولنا بھی آئے, سننا بھی آئے, ساتھ ساتھ گرنا بھی آئے. اللہ نے میرے علی کو کون سا مقدر ادا کیا. کعبے میں نازل ہونا علی کا مقدر, دیوار سے کلی کا پھول بننا علی کا مقدر, پھول سے
سے پھر علی بن جانا علی کا مقدر، 3 دن کے بعد نبوت کا امامت کو لے کے جانا علی کا مقدر، علی کی پہلی نظر آپ رسالت بنے علی کا مقدر، علی کی پہلی نظر چہرہ رسالت میں پڑے علی کا مقدر، علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر، 3 دن کا علی اکیلا اشتر کو چیز دے علی کا مقدر، 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر، کھچن کو بستر سجائے علی کا مقدر، محمد کے بستر پہ سو کر محمد کی جان بچائے، توجہ ہے کہ صاحبان نے محمد مصطفیٰ کی جان بچائے، شاہی علی کا مقدر، احد کا مالک ہو علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہو علی کا مقدر، حنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر، ثقلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر، شربت پہ عبادت تلے علی کا مقدر، نیند پہ مرضیاں تلے علی کا مقدر، انگوٹھی پہ ولایت تلے علی کا مقدر، باب مدینہ العلم ہو علی کا مقدر، منبر شلونی کا خطیب ہو علی کا مقدر، سنالا کمی بڑھ کے دروازے پہ آ جائے علی کا مقدر، حسنین کا بابا ہو علی کا مقدر، راضی کا بابا ہو علی کا مقدر، بیشم کا مولا ہو علی کا مقدر، مالک کا آقا ہو علی کا مقدر، ابو ذر کا مولا ہو علی کا مقدر، میرے پڑھے لکھے حضرات ایسا محسوس ہوتا ہے مقدر لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے۔ بسم اللہ اور السلام علی آگے کعبہ 3 دن تک سرکاری مہمان بنا، علی نے کھایا کچھ پیا کچھ، آنکھیں نہیں کھولی، حضور علیہ السلام جب پہنچے تو فرمایا یا علی کیا بات ہے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی؟ یہاں پر میں ایک بزرگ اپنے مذہب کا بہت بڑا سکون، بزرگ خطیب جتنے بزرگ بیٹھے اس مسجد کو جانتے ہیں، خطیب آل محمد قبلہ اعظم سرکار صاحب اللہ مقابلہ ہے، ان کا فکرہ پڑھا، علی نے آنکھیں نہیں کھولی، جی شاید ان کا فکرہ پڑھتا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ جب حضور کے علی کو خاتون میں میں قبلہ کا فکرہ کرنے لگا، دیکھنا میں لگا خطیب آل وہ فرماتے تھے کہ حضور نے علی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اب جو انہوں نے فکرہ کا وصول، وہ فرماتے ہیں بس نبوت کے خاتون پہ امامت کا آنا تھا، امامت کی آنکھیں کھول گئی، ہائے ہائے کیا بات ہے، امامت کی آنکھیں۔ اب دوسرا فکرہ ان کا، دوسرا فکرہ وہ فرماتے تھے کہ حضور نے پوچھا کیا علی کیا وجہ ہے آپ نے آنکھیں نہیں کھولتے؟ دوسرا فکرہ علی مسکرا کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی کمال کرتے ہیں، کعبہ میں بہت بڑے ہیں، میں علی ہوں، کعبہ میں بہت بڑے ہیں بھائی جان، میں علی ہوں، لڑنے کی آپ نے اجازت ابھی مجھے نہیں دی، لڑائی ہو جاتی تو اب اللہ فکر سے یا علی کیا بات ہے آپ نے کھایا پیا مجھے؟ مسکرا کے علی فرماتے یا رسول اللہ آپ بھی کمال کرتے ہیں، گواہ تیری نبوت کا بن کے آیا وہ خرچہ گھر سے کرو، اللہ تو آباد رکھے اور آپ کو بس دے خرچہ اپنے گھر سے جانے کرو۔ اب یہاں پر محدث تیرمی کے فکر سے اور تقریر ختم، اچھا بس محدث تیرمی کے فکر وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام آئے تو انہوں نے فرمایا یا علی ہم آگے، توجہ سے فکر یا علی ہم آگے۔ بھئی بچہ جو ہوتا ہے اس کی کافیت جو وہ آنکھیں کھولتا ہے کسی کو دیکھتے
ہم محدث دیر بھی کہتے ہیں جب حضور نے کہا نا ہم آگے، وہ فرماتے ہیں علی نے آنکھیں نہیں کھولی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیشانی پہ رکھے، پیشانی پہ رکھ کر علی فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ محدث دہلوی کہتا ہے میں خیال ہو گیا، میں خیال ہو گیا، میری قلم گونگی ہو گئی۔ محدث دہلوی کہتا ہے میں خیال ہو گیا، اب کیا لکھوں؟ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، بغیر آنکھیں کھولے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیشانی پر رکھ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ محدث دہلوی اگلے فکرے لکھتا ہے، وہ کہتا ہے بچے کا آنکھ نہ کھولنا، رسول کو پہچان جانا، اس بات کی دلیل ہے یہ پہلے دونوں کہیں پہ اکٹھے رہ چکے ہیں۔ یہ پہلے کہیں بار یہ پہلے کہیں بار اکٹھے رہ چکے ہیں۔ سامعین گرامی کا ختم ہو گئی نوکری، دو کے دو فکرے مسائل تاکہ نوکری مکمل، عزادارانی کو مظلوم، ان وجہ سے عذاب کا صدقہ، اللہ صداعت کے گھروں کو آباد کرے، ان کے گھر کی کہانی، اللہ مومنین کی حفاظت کرے۔ میرے طرف دیکھیں، آنے والے آتے ہیں کہ یہ بہت قریب بادشاہ کا دربار ہے جہاں پہ ساری دنیا دو کے دو فکر، شاہ جی عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ خطیب آل محمد اللہ جانے سے فرماتے ہیں اللہ نے جو اس خاندان کو عطا کیا اس کا نام فضائل ہے، امت نے جو دیا اس کا نام مسائل ہے۔ اتنی عزتوں کا مالک میرا بادشاہ ہے۔ جی جی اتنی عزتوں کا مالک میرا بادشاہ ہے، عزادارانی مومن مظلوم، یہی میرا مسائل ہے اور یہی میرا پیغام ہے۔ شاہ جی حضرت بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ توجہ سے فکر سے بات کریں، بی بی کا حق اس لیے نہیں رکا گیا کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی، اس لیے رکا گیا، اس جرم میں رکا گیا کہ وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی زوجہ تھا۔ لیکن سمجھ آگے وہ بندے بولے جی بی بی کو قتل کیا گیا اس لیے کہ وہ علی کی بیٹیوں کو درباروں بازاروں میں بلایا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ رسول اللہ کی نواسی، اس لیے کہ وہ علی کی بیٹی۔ حضرت بلال کو اذان سے روکا گیا اس لیے نہیں کہ وہ رسول اللہ کا صحابی، اس لیے کہ وہ عاشق علی۔ بولیے میرے ساتھ، میثق کو مال پیش کر کو اس لیے نہیں مارا گیا کہ وہ رسول اللہ کا صحابی، یہ عزت الگ ہے کہ وہ رسول کے ساتھ، لیکن مارا اس جرم میں کیا گیا، مارا گیا کہ وہ علی کے عاشق تھے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آج جو شیعوں کو مارا جاتا ہے وہ اس لیے مارا جاتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی امتی تھی؟ نہیں، وہ اس لیے مارا جاتا ہے کہ یہ علی کے شیعہ، تمہیں علی سے محبت رکھنے کے جرم میں مارا، اس لیے رہتی دنیا تک یہ فکر یاد رکھو۔ اور یہی فکر میرے استاد گرامی دادا جان کو وہ فرماتے تھے، نہ حسین کی عزاداری کو چھوڑنا، نہ علی کی ولایت کو چھوڑنا، نہ سادات کی عزت کو چھوڑنا، بس تمہاری بنیاد ہی اس علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا، حسین کی عزاداری کو نہ چھوڑنا، سادات کی عزت کو نہ چھوڑنا۔ عزاداروں اتنی عزتوں کا مالک میرا بادشاہ، اولاد کی قسمت دیکھو، اولاد کا مطلب دیکھو، بیٹے کو کفن میں ملا، بیٹی کو چادر دے گا، ہائے کامنا
کر دینا. چادر نہیں عزاداران امام مظلوم بات قتل پہ ختم ہو جاتی ہم نہ ہو روتے شاہ جی اس لیے ہے بات قتل پہ ختم نہیں ہوئی. قتل کے بعد حسین کے لاشے کو لوٹا گیا. حسین کے لاشے کو مولا سلامت رکھے بی بی آپ پر راضی ہو جائے. حسین کی ماں رونے والوں تم پر راضی جائے. خائے کر دینا حسین کے گھر میں. شاہ جی حسین کے لاشے کو لوٹا گیا. لاشے کو لوٹا گیا. کوئی خرابی آیا اس نے آ کر نالین کو لوٹا. کسی نے عبا کو لوٹا. دیکھنا میں تو میں نے فکروں پہ تمام کر رہا ہوں. شاہ جی کسی نے عبا کو لوٹا, کسی نے قبا کو لوٹا, کسی نے حسین کی نالین کو لوٹا, کسی نے حسین کے عبابہ کو لوٹا. عزاداروں ایک خرابی ایسا آیا جس نے حسین کے قتل میں حسین کے لاشے سے حسین کے دامن سے قمیض کو اتارنے کی کوشش کی. اس وقت حسین ابن علی کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی حیا کر کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے. بسم اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. حیا کر کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے. رونے والوں ایک خرابی ایسا آیا جس کا نام جمال ہے. اس نے حسین کے ہاتھ سے انگوٹھی لوٹنے کی کوشش کی. حسین کے ہاتھوں پہ زخم تھے. زخم والی جگہ پہ ورم آ جاتے ہیں. ورم والی جگہ شادی موٹی ہو جاتی ہے. انگوٹھی اتارتا رہا, انگوٹھی نہ اتری. راوی کہتا ہے اللہ جانے کہیں سے 2 پتھر اٹھا کے لے آیا. ایک پتھر کو ہاتھ میں پکڑا, دوسرے کو انگلی کے نیچے رکھا, اوپر انگلی کو رکھا. اس ظالم نے اس رگ میں وار کیا اور رونے والوں انگلی بھی لے گیا, انگوٹھی بھی لے گیا کہ یارا محرم کو حسین کی لاش پر حسین کی بہنیں آئی. بی بی کی آواز آئی بھائی تیری 5ویں انگلی کہاں ہے. حسین کی آواز آئی مجھ پہ سوال کر رہی ہے. زینب تو بتا تیری چادر کہاں گئی ہے. آواز آئی تیرے اکبر کے قاتل لوٹ کے لے گئے. آواز آئی جو تیری چادر لے گئے ہے وہ میری انگلی لے.